درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا دین اور ایک ایسا کلمہ عطا فرمایا ہے جس کلمے کی کوئی مثال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، نہ کسی بشر کے پاس موجود ہے، نہ کسی جنات کے پاس موجود ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس موجود ہے، نہ ہی کسی اور مخلوقات میں سے کسی کے پاس موجود ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک ایسا کلمہ عطا فرمایا ہے جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کلمے کی برکت سے دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب فرماویں گے، اور مرنے کے بعد قبر والی زندگی بھی راحت و آرام سے گزرے گی، اور کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہو گئے، آدم سے لے کے آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دروئے زمین پر آئے ہیں اور آئیں گے اور آ رہے ہیں، سارے کے سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہو گئے، اس وقت بھی یہ کلمہ پڑھنے والے کو اور دنیا کے اندر اس کلمے کے مطابق زندگی گزارنے والے کو اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنے والے کو یہی کلمہ کامیاب کرے گا، اور یہی کلمہ ہمیں یعنی اس کلمہ پڑھنے والے کو اللہ کی رضا عطا کرے گا، جنت میں داخل کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا کرے گا، اور یہی کلمہ جہنم سے اور جہنم کے عذابات سے بچائے گا۔ اللہ نے یہ کلمہ ہمیں عطا کیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں یہ کلمہ بغیر کسی درخواست کے، بغیر مانگے ہوئے عطا کیا ہے۔ یہ کلمہ جس کو ہم ناقص سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم ہنسی اور کھیل پر لے رہے ہیں، اور جس کو ہم ایسا سمجھ رہے ہیں جیسا اور لوگ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے۔ یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کالی کملی والے گنبد خضرا کے مقیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مومن بندہ، جب کوئی ایمان والا دنیا کے اندر یہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے جو ہلنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ستون تو کیوں ہل رہا ہے؟ تو وہ کلمہ کہتا ہے، اے اللہ اب تک کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ستون تو ٹھہر جا، میں نے کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت کر دی۔
پھر اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں میں نے اپنے بندے کی زبان پر یہ کلمہ اسی لیے جاری کیا تھا کہ میں اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا جامع کلمہ عطا کیا ہے، اور جو نبی اس کلمے کو لے کر آیا ہے وہ نبی دنیا کے اندر آنے کے بعد اس کلمے کو لے کر بڑا فکر مند رہا، بڑا بے چین رہا، بڑا بے قرار رہا۔ اس کی یہی فکر تھی، اس کی یہی تڑپ تھی، اس کی یہی سوچ تھی کہ ایک ایک انسان جو دنیا میں بس رہا ہے، جو دنیا میں سانس لے رہا ہے، یہاں کی ہواؤں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت استعمال کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اور طرح طرح کی نعمتیں 24 گھنٹے کی زندگی میں استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طلب تھی، یہی فکر تھی کہ ایک ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ آپ نے یہی فکر کو صحابہ کو بتائی، صحابہ کے دلوں کے اندر آپ نے یہی فکریں پیدا کی، پھر صحابہ کے اندر یہی تڑپ پیدا ہوئی جو تڑپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ میرا ایک ایک امتی، ایک ایک کلمہ پڑھنے والا جو اس دنیا کے اندر ہے، ایک ایک انسان جو اس دنیا میں آباد ہے اور بسا ہوا ہے، چاہے وہ انسان خشکی میں رہ رہا ہو، چاہے وہ انسان تری میں رہ رہا ہو، چاہے وہ انسان محل میں رہنے والا ہو، چاہے وہ انسان جھونپڑے میں رہنے والا ہو، چاہے وہ انسان مالدار ہو یا غریب ہو، چاہے وہ انسان جس بھی حالت میں رہ رہا ہو، ہر انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا کی فکر تھی۔ حضرت ہند بنت ابی حالہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے، متواصل الاحزان دائم الفکرہ، کہ آپ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ آپ ہمیشہ غمگین رہا کرتے تھے اور ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے۔ آپ کے سینے سے گویا ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہو۔ آپ امت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جو بدعات و رسومات اور جو غلط عقائد لوگوں میں چل بسے تھے، اور جو غلط عقائد لوگوں نے اختیار کر رکھے تھے، اور جو من گھڑت چیزیں لوگوں نے اپنے زندگی میں اتار لی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی بدعات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غلط عقائد کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو معصوم بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، جو پیدا ہوتے ہی زمین کے اندر دھکیل دی جاتی تھی، ان معصوم بچیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچانے کے لیے آئے، اور جو زمانہ جاہلیت میں جو طرح طرح کی لوگوں کے اندر بدعات اور رسومات بھر گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے ختم کی ہے۔ آپ نے سمجھایا ہے صحابہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے مکہ میں اور جزیرۃ العرب میں شراب پی جاتی تھی، اور بڑے بڑے صحابہ جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم نازل ہوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے اعلان کروایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی اور یہ بتایا، اے ایمان والو، جزی نیست کے شراب اور جوا
قمار بازی، یہ سارے کے سارے شیطان کے افعال ہیں، یہ سارے کے سارے نافرمان، فاسق و فاجر، اور جس کو جنت سے نکالا گیا ہے جو مردود اور رجیم ہے، یعنی شیطان ہے، ابلیس ہے، یہ کام اس کے ہے۔ اے ایمان والو تم شراب نوشی سے بچو، اے ایمان والو تم جوئے اور سٹے سے بچو، اے ایمان والو تم قمار بازی سے بچو، اے ایمان والو تم ساری غلط باتوں سے بچو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور تمہیں آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ایمان والوں کے لیے، کہا اے ایمان والو شراب نوشی، جوا، یہ ساری کے ساری چیزیں یہ شیطان کے افعال ہے۔ حالانکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کے پاس جتنی پرانی شراب رکھی ہوئی ہوتی، جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی، وہ اتنا ہی معزز اور اتنا ہی بڑا آدمی مانا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اور شراب کو حرام قرار دیا گیا تو صحابہ خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور آپ نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ نے شرابیں اس طرح اونڈیلی، اس طرح بھائی کہ گویا راستوں پر شراب کی ندیاں بہہ گئی ہو۔ سارے صحابہ، جس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان سارے کے سارے صحابہ نے شراب جو پی جاتی تھی اور جس کو سب پی رہے تھے، جیسے اس کی حرمت نازل ہوئی تو سارے کے سارے صحابہ نے شرابیں ایسی بہائی ہے کہ اب شراب پینا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بتا دیا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے سارے صحابہ نے اسی وقت اپنے گھروں میں رکھی ہوئی شرابوں کو بہا دیا۔ نالیوں سے شراب بہہ رہی ہے، راستوں سے شراب بہہ رہی ہے، گویا کہ سیلاب آیا ہوا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ نے اسی وقت شراب سے توبہ کی کہ اب حرام کا اور حرمت کا حکم آ گیا ہے۔ تو شراب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے اور بتایا ہے کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب ہر گناہ کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اپنی ماں اور بیٹی میں تمیز بھول جاتا ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے، نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنی بیوی اور بہو میں تمیز بھول جاتا ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو اپنی نواسی اور بہن میں تمیز بھول جاتا ہے۔ اسے کوئی خیال نہیں رہتا، اسے کچھ پتہ نہیں رہتا یہ میری بیٹی ہے یا بہو ہے، اسے کچھ پتہ نہیں رہتا یہ میری بیوی ہے یا میری ماں ہے۔ آدمی تمیز بھول جاتا ہے، اس لیے کہ شراب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ، ہر معصیت کی جڑ، ہر طرح کے گناہ کی اور نافرمانی کی جڑ وہ شراب ہے، کیونکہ شراب پینے سے آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، آدمی کی عقل ماری جاتی ہے، آدمی کے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے ہیں، آدمی مدہوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور کلمہ پڑھنے والوں کو، جو یہ ایمان والا صبح سے لے کر شام تک محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اپنے سر کا پسینہ پیروں میں اتار رہا ہے اور محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کماتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرے، اور اس کے ذریعے سے میری بیوی بھی خوش ہو، میرے بچے بھی خوش ہو۔ لیکن یہ کم عقل، لیکن یہ نادان ان مزدوری کے پیسوں کو لے کر رات میں جاتا ہے، شراب خانے میں جاتا ہے، اس کی شراب خریدتا ہے۔ گھر پہ معصوم بچے انتظار کر رہے ہیں کہ میرے والد آئیں گے اور کما کر لے کے آئیں گے، جس کی وجہ سے اب میں اپنا پیٹ بھروں گا۔ معصوم بچیاں انتظار کر رہی ہے کہ میرے والد آئیں گے اور اس کے ذریعے سے پیسے کما کر لائیں گے اور میں جو ہے یہ سامان خریدوں گی اور یہ سامان خریدوں گی۔ گھر پہ نوجوان بیوی موجود ہے، وہ بھی انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر آئے گا، وہ پیسے لے کر آئے گا۔ لیکن یہ نادان، یہ کم عقل یہ سوچتا ہے، یہ کچھ نہیں سوچتا کہ گھر پہ بچے معصوم موجود ہے، گھر پہ بیوی
موجود ہے، گھر پہ بوڑھی ماں ہے جس کو گولی اور دوائی کی ضرورت ہے، یہ جو ہے نادان کچھ نہیں سوچتا بلکہ شراب خانے پہ جا کر شراب خریدتا ہے اور شراب کے نشے میں گھر واپس آتا ہے۔ معصوم بچے انتظار کر رہے ہیں کہ والد آئیں گے اور ہمارے لیے کچھ لے کر آئیں گے، لیکن یہ تو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں گھر پہنچتا ہے۔ یہ ساتھ میں تو کیا لاتا بلکہ گالیاں دیتا ہوا، برا بلا کہتا ہوا، لڑائی جھگڑا کرتا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑوں پر جو ہے گندگی لگی ہوئی ہے، اس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور سارے گھر میں جو ہے جھگڑا کرتا ہے۔ آدمی کچھ نہیں سوچتا کہ میرے معصوم بچے ہیں، میری بوڑھی ماں ہے جو کئی دنوں سے بیمار ہے، جس کو دوائی کی ضرورت ہے، جو ابھی دواخانے میں پڑی ہوئی ہے، میرا بوڑھا باپ ہے جس کو دوائی کی ضرورت ہے، جس باپ نے مجھے بچپن میں پالا ہے، جس ماں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، خود گیلے میں سوئی ہے، مجھ کو سوکھے میں سلایا ہے، خود نہیں کھائی ہے لیکن مجھے کھلایا ہے، خود نے نہیں پہنی ہے لیکن مجھے پلایا ہے، وہ باپ جس نے دن رات میرے لیے کمایا ہے تاکہ میرا بچہ کھا لے، میرا بچہ پی لے، لیکن یہ نوجوان، لیکن یہ مرد اپنی مزدوری اور محنت کی کمائی کو جو اس نے صبح سے لے کر شام تک کمایا ہے، اس کمائی کو شراب خانے میں جا کر اپنی مزدوری اور محنت کی حلال کمائی کو شراب خانے میں دیتا ہے، اس کی شراب خرید کر پیتا ہے اور گالیاں دیتا ہوا گھر آتا ہے۔ گھر میں بوڑھی ماں، گھر میں بوڑھا باپ، گھر میں معصوم بچے، گھر میں بیوی، سب موجود ہے، لیکن یہ شراب کے نشے میں سب کو گالیاں دے رہا ہے۔ نہ اسے باپ کی پرواہ ہے، نہ اسے باپ اور بیوی میں ماں اور بیوی میں تمیز ہے، نہ اسے بیوی اور بیٹی میں تمیز ہے، یہ سب کچھ بھول چکا کیونکہ شراب کی وجہ سے اس کی عقل ختم ہو گئی۔ شراب اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں ایک رات آتی ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، یہ اکثر رمضانوں میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں ساروں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہو، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن چند آدمی ایسے ہیں جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اس میں ایک شراب کا پینے والا بھی ہے۔ تو شراب اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس رات میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، جس رات میں اللہ اعلان کرواتے ہیں اے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، تم مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا، تم مجھ سے مغفرت مانگو میں تمہاری مغفرت کروں گا، اس رات میں بھی شراب کا پینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے جب تک وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے اور آئندہ کبھی نہ پینے کا عزم نہ کر لے۔ تو شراب پینا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، اور ایسا ہی نہیں بلکہ میرے اور آپ کے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا کہ شراب کو شراب سمجھ کر نہیں پیا جائے گا بلکہ شراب کو شراب کا نام بدل کر پیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے تو یہ بتایا ہے، نشے والی چیزوں کو شراب نام نہیں دیا جائے گا، اس کا نام دوسرا رکھا جائے گا کہ یہ شراب نہیں، یہ دوسری چیز ہے، حالانکہ وہ شراب ہوگی، اس سے نشہ آئے گا، لیکن آدمی یہ سمجھے گا میں یہ جو پی رہا ہوں یہ شراب نہیں ہے، اس کو شیطان سمجھائے گا کہ بیٹا تو یہ جو پی رہا ہے یہ شراب نہیں ہے، یہ تو دوسری چیز ہے، حالانکہ وہ بھی شراب ہی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے پہلے وشربت الخمور، کہ شرابیں پی جانے لگے گی، کھلم کھلا شراب پی جانے لگے گی۔ آج ہم ہمارے معاشرے میں دیکھیں،
پڑوس میں دیکھے، ہمارے اطراف میں دیکھے، ہمارے ارد گرد دیکھے کہ کتنی کھلم کھلا شراب پی جا رہی ہے کہ جس کو دیکھو عشاء کے بعد ملاقات کے لیے جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے نشے کی حالت میں ہے اور وہ گالیاں دے رہا ہے۔ آج ایمان والوں کے گھروں سے جہاں سے قرآن پاک کی آوازیں آیا کرتی تھی، جہاں سے ذکر و تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی، جہاں سے ایمان کے مذاکروں کی آوازیں آیا کرتی تھی، جہاں پر اللہ کا خوف ہوا کرتا تھا، جہاں پر اللہ کے حکم کو زندہ کیا جاتا تھا، جن گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپناتی تھی، آج انہی گھروں سے گالیوں کی آوازیں آتی ہے۔ پتہ چلا گھر میں آدمی شراب پی کر آیا ہے، اس لیے ماں پر، اس لیے بیوی پر، اس لیے بچیوں پر، اس لیے بچوں پر گالیاں دے رہا ہے کیونکہ اس کی عقل ختم ہو چکی ہے۔ ہم اپنے اطراف میں دیکھیں کہ شراب کتنی کھلم کھلا پی جا رہی ہے۔ یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے میں، پوری سماج میں اور جہاں پر بھی آدمی رہتا ہے پورا ماحول اسی طرح کا ہو گیا ہے کہ ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، لیکن اس گناہ میں ملوث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتُظْهِرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ہے۔ پہلے تو فرمایا بے حیائی عام ہو جائے گی، بعد میں فرمایا وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شرابیں پی جانے لگے گی، اور فرمایا وَتُظْهِرُ الزِّنَا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ آج دیکھیں ہمارے اطراف میں کتنے لوگ ہیں جو اس بیماری میں ملوث ہے، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان سلب کر دیا جاتا ہے، اس کا ایمان اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس گناہ کے کرتے وقت آدمی ایمان والا نہیں رہتا۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اسی حالت میں موت آ گئی، اللہ کا فرشتہ ملک الموت نے اس کی روح کو کھینچ لیا اور یہ دنیا سے چلا گیا تو یہ کفر کی حالت میں دنیا سے جانے والا ہوگا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ساری کے ساری قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری قیامت کی علامتیں بیان کی ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو قریب کرے گا، اپنے چاہنے والوں کو قریب کرے گا، اپنے دوستوں پر خرچ کرے گا، اپنے دوستوں کو پارٹی کے نام سے خرچ کرے گا، دعوت کے نام سے خرچ کرے گا اور فلاں دعوت کے نام سے دوستوں پر خرچ کرے گا، لیکن گھر پہ بوڑھی والدہ ہے، بوڑھے والد ہے، ان کی دوائی کے لیے پیسے نہیں دے گا، ان کا خیال نہیں رکھے گا، دوستوں کو قریب کرے گا اور والدین کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالے گا۔ یہ قیامت کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی اپنی ماں کو دھکے دے گی اور اپنی سہیلیوں کی عزت کرے گی، اپنی ماں کو برا بھلا کہے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری علامتیں بتائی ہے کہ یہ سب قیامت سے پہلے پہلے ہوگا اور یہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نعوذ باللہ غلط نہیں ہو سکتی۔ ہمارا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہمارا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی کہ آپ نے جو فرمایا ہے یہ چیز ہوگی تو وہ ہو کر رہے گی، چاہے آدمی کو یقین آئے یا نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، اور آپ کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ ساری چیزیں امت مسلمہ سے
اور ایمان والوں سے اور انسانیت سے ختم ہو جائے، انسانیت ان چیزوں سے پاک و صاف ہو جائے، انسانیت ایک ایمان والا بن کر اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر زندگی گزارے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اس کے علاوہ کسی اور کو دیکھ کر زندگی گزاریں گے تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف صاف اعلان کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ایمان والو، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں اور اپنے آپ کو محمد عربی کا غلام کہنے والوں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والوں، یہ بات ذہن میں رکھ لو، یہ بات پر توجہ دو اور اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو دنیاوی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی، قبر والی زندگی میں بھی اور حشر کی زندگی میں بھی، تو یاد رکھو تمہیں میرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پڑے گا، اس کے بغیر آدمی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کے طریقوں پر چلو۔ لیکن آج ایمان والا جس نبی کی امت میں پیدا ہوا ہے اس نبی کے طریقے ایمان والے کو پسند نہیں آتے۔ کلمہ پڑھتا ہے محمد عربی کا، محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، محبت کے دعوے کرتا ہے کہ میں نبی کے نام پر مرنے اور مٹنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اس طرح منایا کرتے تھے، غمی اس طرح منایا کرتے تھے، شادی اور بیاہ اس طرح کیا کرتے تھے، آپ کے غمی کے مواقع ایسے ہوا کرتے تھے، آپ اس طرح کھایا کرتے تھے، آپ اس طرح پیا کرتے تھے، لیکن یہ ایمان والا ان چیزوں میں اور ان مواقعوں میں میرے اور آپ کے آقا کو بھول جاتا ہے، آپ کے طریقوں کو بھول جاتا ہے۔ ہم خود دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں، اپنے گھر کے اندر دیکھیں، اپنے محلے میں دیکھیں، اپنے شہر اور بستی میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلتے ہیں۔ 100 میں سے 3 یا 4 لوگ ایسے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، جن کے جسموں پر اللہ کے نبی کا لباس ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ باقی سارے کے سارے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حالانکہ اللہ نے کہا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اپنے ماننے والوں سے، اے نبی جی آپ کہہ دیجیے اپنی اتباع کرنے والوں سے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، تو کہہ دو ایمان والوں سے کہ میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خود اللہ نے اعلان کیا ہے، خود اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اور آپ کی نقش قدم پر چلنے کے بغیر اور آپ کی سنتوں کو زندگی میں لائے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کہیں بھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ آپ زلفیں رکھا کرتے تھے، آپ کے بال بڑے ہوا کرتے تھے، لیکن جب ہمیں یہ پتہ تھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو کسی بھی نوجوان نے اور کسی بھی آدمی نے زلفیں نہیں رکھے اور اپنی زندگی میں اس کو میرے اور آپ کے آقا کی سنت سمجھ کر اپنے سروں پر نہیں بڑھائے، لیکن جب ایک فاسق اور فاجر نے اپنی فلم کے اندر بالوں کو بڑا کیا تو سارے نوجوانوں نے اسی طرح کے بال رکھے اور یوں بتایا کہ ہمیں محمد عربی کی وجہ سے ہم نے یہ بال نہیں رکھے، بلکہ ہمیں تو ایک فاسق اور فاجر سے محبت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے۔
یہ بتایا ہے سب نے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ ہے کہ آپ نے کبھی پیوند لگا ہوا لباس بھی پہنا ہے، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں پہنا۔ لیکن جب یہود و نصارہ نے ہمارے نوجوانوں کو وہ لباس دیے جس میں پیوند لگے ہوئے ہو، تو سارے نوجوانوں نے اس کو اپنے جسم پر لا لیا اور یہ بتایا کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے زیادہ اور آپ کی زندگی سے زیادہ اور آپ کی اتباع سے زیادہ یہود و نصارہ کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے اور ان کے طریقے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتا تھا کہ ٹخنوں کے اوپر شلوار یا پینٹ کا پہننا سنت ہے، لنگی کا پہننا سنت ہے، کسی نے بھی نہیں رکھا، لیکن جب یہود و نصارہ نے برموڈا کا نام بول کر اور کوئی اور نام دے کر نوجوانوں کو دیا تو سب نے اسے اختیار کر لیا اور یہ بتایا کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت نہیں ہے بلکہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے محبت ہے۔ ہم ہر ایک عمل میں یہود و نصارے کی اتباع کر رہے ہیں، مغربی تہذیب کی اتباع کر رہے ہیں اور یوں سمجھ رہے ہیں کہ اسی سے ہم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن آدمی یہود و نصارہ کے طریقوں پر چل کر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بڑی فکر کی ہے۔ آپ اس امت کو یاد کر کے گئے ہیں کہ میری امت، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تلاوت فرمائی، آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اور اس کے بعد آپ نے وہ دعا تلاوت فرمائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ پھر آپ رونے لگے، آپ زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ حبیب رو رہا ہے، اللہ کا حبیب آنسو بہا رہا ہے، اور کیوں رو رہا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین سے کہا، جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو۔ تو جبرائیل امین زمین پر تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل مجھے میری امت یاد آ گئی کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، قبر میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، حشر میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، پل صراط پر میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، میزان پر میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اور حساب کتاب کے دن قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ جبرائیل آسمانوں پر جاتے ہیں، اللہ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ آپ کا رسول جناب رسول اللہ اس لیے آنسو بہا رہا ہے کہ امت یاد آ گئی۔ تو اللہ نے کہا، جبرائیل جاؤ اور کہہ دو میرے حبیب سے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگا، اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک ایک ایک امتی کو جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہ کر دے۔ ہمیشہ میرے اور آپ کے آقا ہماری فکر کرتے رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ کیا کیا جائے گا، میری امت کے اعمال کیسے ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جانے کے بعد امت کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ لیکن یہی امت جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جس نے اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور یہ کہتی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، آج وہی امت اسی نبی کے طریقوں کو اپنے گھروں سے، اپنے جسموں سے، اپنے محلے اور شہر سے دھکے دے کر نکال رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ما تشابہ بقوم فہو منہ، کہ جو جس کا طریقہ اختیار کرتا ہے، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے
ہے تو وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم خود دیکھ لیں ہماری زندگی میں کس کے طریقے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اگر ہے تو بہت مبارکباد ہے وہ لوگ جن کے زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں اور آپ کا لایا ہوا دین ہے۔ لیکن اگر ہمارے زندگی میں یہود و نصارہ کے طریقے ہیں اور آپ کے علاوہ کے طریقے ہیں تو اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کو معاف فرمائے کہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن کا طریقہ اور جن کے اطوار ہمارے زندگی کے اندر ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم اپنی زندگی سے توبہ کریں۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں کہ ہم شراب نوشی سے توبہ کریں، ہم جوئے سے توبہ کریں، ہم گناہوں سے توبہ کریں، ہم ساری چیزوں سے توبہ کریں اور اپنی حلال کمائی کو حلال جگہوں پر لگائے، اپنے پیٹ میں حلال طریقے سے غذا پہنچائے، اپنے معصوم بچوں کے پیٹوں میں حلال روزی جو ہم دن بھر کما رہے ہیں اس حلال روزی کو پہنچائے، اپنے والدین کا خیال رکھے کہ اپنے والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کے دوائی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے دواخانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد، کہ والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہمارے والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اور اگر والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے والدین ہم سے ناراض نہ ہو، ہم ان کی خدمت کر لے۔ حضرت جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے۔ آپ پہلے پائری پر چڑھے آپ نے کہا آمین، آپ دوسری پائری پر چڑھے آپ نے کہا آمین، آپ تیسری پائری پر چڑھے آپ نے کہا آمین، آپ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے، تینوں پائریوں پر آپ نے آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے آمین کیوں کہی؟ اس میں سے ایک بد دعا یہ کی حضرت جبرائیل نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ بندہ اور وہ بیٹا ان کی خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہ کر لے، ہلاک ہو جائے ایسا شخص۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہی ہے۔ بد دعا جبرائیل امین کر رہا ہے اور آمین رسول اللہ کر رہا ہے، تو اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے اور سارے گناہوں سے توبہ کرنا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے منتظر ہے، اللہ اپنے بندے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اللہ جو ہے ایک بار ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے اپنی ماں بقیہ کی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو 100% ایمان، 100% نماز اور 100% مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اسلام پر زندہ رکھے اور ہر ایک کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سنت ادا کر